یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اسلام پورے جہان پر حاکم ہوگا اور خدا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب اہل بیت کی صداقت کا مقام دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے، یعنی جب تک ظہور نہیں ہوگا دین غلبہ نہیں پائے گا سوائے ظہور کے بعد، اور ظہور کے لیے راستے ہموار کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جب تک راستے ہموار نہیں کریں گے ظہور نہیں ہوگا۔ خدا بہت صابر ہے، صبر کر رہا ہے اور اس وعدے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اگر اس کے درمیان کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو وہ صرف ہم ہیں۔ ظہور کا ایک حصہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور خدا نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک ظہور کے لیے راستے فراہم نہیں ہوں گے وہ ظہور کی اجازت نہیں دے گا۔ خداوند عالم قرآن میں کعبے کے بارے میں فرما رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے واسطے بنایا گیا ہے وہ بکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے۔ قرآن مجید مکے کی جگہ بکے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کی بعد والی آیت میں فرما رہا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس مقام ابراہیم میں بہت زیادہ واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں، وہ لوگ کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہاں پر پہنچنے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جن کے پاس وہاں تک پہنچنے کی قدرت موجود ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں تو خدا سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول وہی قبلے کی تبدیلی ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام کی جانب گھوم جاؤ۔ قبلہ بنیادی طور پر بہت زیادہ اہم ہے، ایک معاشرے کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تمام قوانین کی رعایت کر رہے ہیں، آپ کے پاس لائسنس موجود ہے، لیکن اگر سمت غلط ہو، مقصد سے دور کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس لائسنس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس ڈرائیور کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ اس گاڑی چلنے کا اور پیٹرول کے استعمال ہونے کا کوئی فائدہ ہے۔ نماز کی سمت بھی ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ جو کوئی اس کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اسے کوئی بھی مسیر میسر نہیں آئے گی، اور اس کا وضو پانی سے کھیلنا ہے، اس کی نماز اٹھک بیٹھک ہے، تھوڑی سی ورزش کرنی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سمت مشخص ہو، اور قبلہ سمت مشخص کرتا ہے، سب کو اسی طرف کھڑے رہنا ہے، اسی طرف منہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سرزمین میں داخل ہوئے تو خداوند عالم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی جانب۔ کیوں خدا ہارون کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے موسیٰ کی جانب وحی کی۔ لہٰذا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان دونوں کے پاس رسالت تھی اور خدا نے ان دونوں کو وحی کی، اور وہ دونوں کاموں کو انجام دے رہے تھے، دونوں ایک ہی کام کو انجام دے رہے تھے کہ خدا نے ان دونوں کی جانب وحی کی۔ خداوند عالم سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔
ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو حکم بھیجا کہ اپنی قوم کے واسطے مصر میں گھر بناؤ۔ پس جب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اپنی قوم، ہارون سے کہہ رہا ہے اپنی قوم، تو یہاں مشخص ہے کہ دو قومیں وہاں پر موجود تھیں، اور اپنے ہی گھروں کو مسجد قرار دے کر پابندی سے نماز پڑھو۔ خدا سب سے پہلے حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ کرو۔ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، ملک فتح ہوتا ہے یا ہجرت کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے معماری کے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو فتح کیا جائے تو پہلے مجسموں کو توڑا جاتا ہے، پرچموں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ قبلہ ایک معاشرے کی سمت اور اس کی پہچان ہے۔ جب بھی کوئی نیا گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ٹوائلٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سمت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے قبلے کی طرف بن جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو قبلے کی جانب رک کر کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ پورے شہر میں کوئی بھی کسی بھی جگہ پر ہوگا، اسے قبلے کی جانب رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون تھا کہ اس طریقے سے شہر کے گھر بنائے جائیں کہ کوئی بھی گھر مسجد سے بلند نہ ہو، اور جو بلند ترین گھر ہوا کرتا تھا وہ مسجد کے میناروں کے مقابل تک ہوا کرتا تھا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی گھر اس سے بلند کرنے کی۔ پھر آہستہ آہستہ قاجار کے دور میں زمانے میں تبدیلی آئی اور یہ گھر اونچے بننا شروع ہوئے۔ شروع میں صرف حکومتی عمارتیں بلند ہوئیں، لیکن پھر پہلوی کے دور میں سرکاری عمارتیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ صفوی کے دور تک کسی کو اجازت نہیں تھی ان کاموں کی، اور اس زمانے میں مسجد اس طرح بنا کرتی تھی کہ شہر کے بیچ میں مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس کے اطراف میں بازار، اور بازار کے اطراف میں شہر، اور پھر شہر کے باہر کھیتی باڑی، سب کچھ مسجد کے گرد جمع ہوا کرتا تھا۔ ماجرا یہاں سے شروع ہوا کہ محمد ابن نعمان کے جو مومن طاق کے نام سے مشہور ہیں، اس نے کہا کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ جس جس کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں انہیں بند کر دیا جائے، لیکن علی کے گھر کے علاوہ۔ تو جناب ابو بکر نے تقاضا کیا کہ مسجد کی دیوار میں ایک سوراخ رہنے دیا جائے تاکہ وہ اس سوراخ سے پیغمبر کی زیارت کر سکے۔ پیغمبر نے قبول نہیں کیا، اور ان کے چچا عباس بھی اس لحاظ سے ناراض ہو گئے۔ تو پیغمبر نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ خداوند عالم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے شہر میں گھر بنائے، اور حکم دیا کہ مسجد میں جم کی حالت میں نہ سوئیں اور ہم بستری نہ ہو، مگر موسیٰ اور ہارون کے فرزند کے علاوہ۔ عبادی نسب موسیٰ اور ہارون کے بعد ہارون کے فرزندوں کو ملا۔ لاوی ہارون کی اولاد میں سے تھے، اور یہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ اسی وجہ سے آج بھی ہارون ان کو کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام سے خطاب ہوا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون یعنی مقدس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ہی بیان ہوا۔ پیغمبر موسیٰ کی جگہ پر حضرت علی، اور ہارون کی جگہ پر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ان کے بیٹوں نے مسیر کو جاری رکھا۔ علی میری نسبت ہارون کی مانند ہے، اور اس کے فرزند کی مثال ہارون کے فرزند کی مانند ہے، لہٰذا کسی کے لیے بھی ان کاموں کو انجام دینا جائز نہیں ہے سوائے علی کے۔ اور قبلہ کہ جس میں خدا نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پیدا کیا، کس طرح سے خدا اس کو دنیا میں لے کر آ رہا ہے، ذرا غور کریں۔ اہل سنت بھی اس بات پر متفق ہے۔ خدا تبارک و تعالی حضرت مریم سے خطاب کر رہا ہے کہ اس گھر سے باہر چلی جاؤ، یہاں زچہ خانہ نہیں ہے۔ حضرت مریم بہت مقدس خاتون تھی، بہت محترم ہے، اور اس کا فرزند بھی بہت محترم ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ بھی جاؤں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔
خدا نے اسے نور اور برکت عطا کی، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں زچہ خانہ نہیں ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ اندر آ جاؤ، مسجد کا دروازہ کھول کے اندر آ سکتی ہو، ہر صورت میں دیوار میں سے اندر جاؤ۔ دیوار کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد اگر اپنی مرضی سے اندر چلی جاتی تو بعد میں کہتے کہ وہ خاتون اپنی مرضی سے اندر چلی گئی تھی، لہٰذا کسی ایسی طریقے سے یہ کام ہو کہ جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ خانہ کعبہ بیت المقدس سے بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 مرتبہ اس کو خراب کیا گیا، لیکن کوئی اتفاق پیش نہیں آیا، اور جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف بڑھے تو ابابیل بھیج دی گئی، اور خدا اس پہلے گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو دنیا میں لے کے آ رہا ہے۔ یہ 3 عمران ہے، یعنی اس کی 3 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دین سے آل عمران، ایک یہودی حضرت موسیٰ ابن عمران، ایک مسیحی مریم بنت عمران، اور اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ عمران کی بیٹی یعنی حضرت مریم کے والد عمران تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے ان کے والد ابو طالب تھے۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی، اصل نام عمران تھا۔ من آل عمران، خدا خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ نصرانی نہ یہودی، دونوں زیادہ اہم نہیں تھے، اصل یہ ہے آل عمران۔ اور آل عمران میں سے کون آگے بڑھا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین سے مراد امام حسن، زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، ان دونوں کی شادی ہوئی، اور ان کے بعد باقی امام اسی سے ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لقب ذوالقرنین ہے، یعنی 2 شاخ کے مالک۔ ذوالقرنین کی والدہ مادحہ سے تھی اور والد پارسا سے تھے۔ ان دونوں کا ملاپ کروایا کیونکہ ان دونوں میں آپس میں لڑائی تھی۔ لڑائی ختم ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ۔ کیوں نہیں کہہ رہا کہ لا غربیہ ولا شرقیہ؟ اس لیے کہ طلوع غروب پر مقدم ہے۔ شرقیہ مسیحوں کو کہتے ہیں کہ مکاناً شرقیہ، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، قرآن اس کی تاکید کر رہا ہے۔ اور غربیہ یہودیوں کو کہتے ہیں کیونکہ قرآن تعریف کر رہا ہے کہ غرب کی جانب سے وحی آئی۔ یہ غرب کی جانب سے وحی آنے کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے غرب کی جانب سے وحی آئی یا شرق کی جانب سے وحی آئی۔ باقی پیغمبروں پر بھی وحی آتی تھی، کسی نے نہیں پوچھا کہ کہاں سے وحی آئی، مشرق سے آئی کہ مغرب سے آئی، اوپر سے آئی کہ نیچے سے آئی۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غرب کی جانب سے وحی آئی۔ بس قرآن ایک اشارہ دے رہا ہے، لا شرقیہ لا غربیہ، نہ مسیحی نہ یہودی، اور اس کے بعد فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ اور قرآن میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدایا شرق اور غرب کے بارے میں بات کرے اور اس کے فوراً بعد اہل بیت علیہم السلام کی شان میں آیت نازل نہ ہو سکتا ہے ہم آیت کے ظاہری قرینے سے اس مراد کی طرف متوجہ نہ ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشارق والمغارب، مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں مل جاتے، اور ان سے لؤلؤ اور مرجان باہر آتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے بعد یہ آیت اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہے۔ وہ 2 دریا علی اور فاطمہ ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر حسن و حسین دنیا میں آتے ہیں۔ ان میں سے کون حسن ہے کون حسین ہے؟ لؤلؤ امام حسین ہے اور مرجان امام حسن ہے۔ صدف کے اندر سے یہ ہیرا بنتا ہے۔ یہ ساری تمہید اپنے ذہن میں رکھے گا۔ اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بکہ، اصل میں بک
مادہ فق سے ہے کہ وہ جگہ جہاں بھیڑ ہو، اجتماع ہو، اور کعبہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اجتماع کی جگہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ شہر کو کہتے ہیں، خود مکہ شہر کو کہتے ہیں، اور بکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے۔ کیوں خداوند عالم یہاں پر بکے کا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ مکہ تمام شہروں کی ماں ہے، ام القریٰ۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ پیغمبر امی مکے میں دنیا میں آئے، امیین سے تعلق رکھتے تھے۔ امیین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ خدا نے رسول کو امیین کے درمیان مبعوث کیا، وہ لوگ کہ جو صرف اپنی ماں کی زبان جانتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لیکن یہ شعر لکھتے تھے، کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ بہت غور سے سنتے تھے، ان کا حافظہ اوج پر تھا، جلدی حفظ کر لیا کرتے تھے کیونکہ مجبور تھے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یعنی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو یہ لوگ فوراً بغیر غلطی کے اسے حفظ کر لیتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ شعر کو بھی حفظ کر لیتے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو رسول کے اتباع کرتے تھے۔ کون سے رسول؟ رسول النبی الامی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں پر معنی فرق کرتے ہیں۔ طنز اور طعنے جو یہودی عرب کو دیتے تھے اور اس کو امی کہتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت ابراہیم تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ان کو تحقیر کریں اور کہیں کہ وہ کنیز زادے ہیں، اس لیے اس کو امی کہتے تھے، اور خدا نے اسی امی ہونے کو افتخار بنا دیا۔ بہت اہم ہے کہ جس چیز سے توہین کی جائے اسی کو ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک زمانے میں امریکی چاہتے تھے کہ ڈیموکراتس وزیر اعظم کو مسخرہ کریں اور اس کی توہین کریں، تو اس کی تصویر کی جگہ انہوں نے گدھے کی شکل بنا دی اور اس نے انتخابات کے لیے اسی تصویر کو استعمال کیا۔ ہاتھی اور گدھے کے علامتی نشان بھی اسی وجہ سے وہیں سے شروع ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کاندید یعنی انتخاب کے لیے منتخب ہونا، اس کاندید کا مطلب ہی احمق ہے۔ انہوں نے کہا امی، تو خدا نے کہا من الامی، امیین رسولہ، کہاں پر؟ ام القریٰ میں۔ پھر فرما رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہاں پر ہے کہ ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ تورات میں فرما رہا ہے کہ اس لپٹے ہوئے رول کیے ہوئے کاغذ کو کہ جس پر لکھا ہوا تھا۔ تورات میں آخری نبی کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور پھر اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھو، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے پڑھو، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں آتا۔ تورات میں یہ واضح نشانی بتا دی گئی، اور پھر جب وہ نبی آتا ہے تو اس کی پیغمبری کی ابتدا اسی اتفاق سے ہوتی ہے، اسی کلمے سے ہوتی ہے، اقرا، مجھے نہیں آتا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور اسی تورات میں موجود ہے کہ سرزمین عرب کے بارے میں وحی آئے گی کہ درخت زار عرب میں منزل کرو، یعنی کہاں؟ شمال خیبر میں، تیمہ میں۔ یہ لوگ کیوں خیبر میں نہیں تھے جبکہ مکہ ام القریٰ ہے؟ مکہ رسول کے تولد کی جگہ ہے، ان کو دستور دیا گیا تھا کہ تیمہ میں جائیں، اور عرب کے سالوں کے مطابق وہ سال جب گزر گیا تو تورات میں ہے کہ جب وہ سال گزر جائے گا تو وہ فرار کرے گا اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، آپ اس کی مہمان نوازی کرو، اور جب وہ اس شہر میں داخل ہوگا اونٹ پر سوار ہوگا۔ یہ ساری علامات تورات بتا رہی ہے، اور جیسا تورات نے بیان کیا تھا ویسا ہی پیش آیا، نہ کمی نہ زیادتی۔
خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کی توجہ اونٹ کی جانب کرائے، تورات کی بات کی حقیقت کو سمجھائے۔ اونٹ کو قصہ بنا دیا۔ کہا یا رسول اللہ کہاں رکیں گے آپ؟ کہا ہر جگہ کہ جہاں میرا اونٹ بیٹھے گا، یعنی سب کی توجہ کو اونٹ کی جانب کروایا کہ اونٹ ایک خاص جگہ پر بیٹھا۔ کہا کہ یہ 2 یتیموں کی جگہ ہے۔ وہیں پر اس زمین کو ان 2 بچوں سے خریدا، مہنگے داموں میں خریدا، اور پھر وہاں پر مسجد بنائی۔ یجدون مکتوبا، انہیں ملا، کیسا ملا؟ لکھا ہوا ملا، نہ کہ سنا ہوا۔ عندہم، خود کے پاس، فی التورات اور انجیل میں یہ موجود ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے، مسیحی بھی جانتے تھے یہ کون ہے۔ یعرفون کما یعرفون ابناء، قوم جو اس قدر واضح طور پر اپنی کتاب میں پیغمبر کی نشانیاں دیکھ رہی تھی اور پیغمبر کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ کیا آپ اس سے یہ انتظار رکھ سکتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو پہچان کر ان کا حق ادا کریں گے؟ قبلے کی تبدیلی بہت اہم تھی اور یہودیوں پر بہت زیادہ دباؤ لے کر آئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھا کر دیکھ رہے تھے، اور ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف سے پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت میں خود کی سمت کو قبلے کی طرف کر لو، بلکہ ہر وقت تمہاری سمت قبلے کی طرف ہو، تمہارا دھیان خدا کی طرف ہو، یعنی ذکر اور یاد خدا ہو، ایک جسمانی ایک ذہنی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے، یعنی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر کام سے روبرو ہوتے وقت یہ یاد رکھے کہ خدا اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اگر حلال کہتا ہے تو اسے انجام دے، اگر منع کرتا ہے تو اس سے رک جائیں۔ یہودی پیغمبر کو طعنہ دیتے تھے کہ تم پیغمبر ہو اور تم کہتے ہو کہ تم بہترین ہو، تو پھر تم کیوں ہماری سمت رک کر کے نماز پڑھتے ہو؟ دیکھا ہمارے پیغمبر اہم ہے۔ خدا نے کہا کہ چند مہینے اسی طرف نماز پڑھو تاکہ سب کی نظریں تم پر ہو، سب کا دھیان تم پر ہو، پھر اچانک پلٹا کر تمہارا رخ تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی تورات میں ملتا ہے کہ سب کی توجہ کو جمع کیا اور پھر تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ بعض حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے کر جائیں، اور چاہتے تھے کہ حج پر لے کر جائیں۔ کہاں پر؟ مکے میں، نہ کہ بیت المقدس۔ حج کے جنہیں ان کے جد حضرت ابراہیم نے برگزار کیا تھا، لیکن اس قوم نے اذیت کرنا شروع کی اور 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے، 40 سال بیابان میں پھنسے رہے، بیچارے ہو گئے تھے۔ دن کے وقت راستہ طے کرتے تھے، مقصد کی طرف بڑھتے تھے، اور رات کو جب سوتے تھے اور جب صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ وہیں پر موجود ہیں جہاں پر کل صبح چلے تھے، یعنی واپس اصلی جگہ پر لوٹ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ لوگ بغیر پیغمبر کے 40 سال وہاں پر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون چاہتے تھے کہ انہیں حج پر لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا، 12 چشمے نکلے، ایک نہیں 12۔ وہ لوگ اس پر بھی جھگڑا کرنے لگے۔
بعض جگہ نقل ہوا ہے کہ جب نیل کی نہر میں شگاف پڑا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے 12 رستے نکالیں۔ خدا نے ان کے لیے 12 رستے نکالے اور پھر انہوں نے کہا کہ پانی میں کھڑکی بھی بناؤ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں۔ عجیب قوم تھی، اور پھر 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں کہ جب امام آئیں گے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، پردے غیبت میں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، ورنہ نتیجہ صرف بھٹکنا ہوگا۔ تورات کے 10ویں باب کے 9ویں حصے میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ جاؤں گا، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ جاؤں گا، اپنے گوسفندوں اور گائیں کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ خدا کی جانب سے عہدی ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، یعنی ہم سب ہر صورت میں یہاں سے جائیں گے۔ فرعون ہمیں جانے دو۔ چند مرتبہ فرعون سے کہا۔ فرعون نے کہا ہاں صحیح ہے۔ کیوں پہلے منع کرتا ہے؟ ایک خطرناک معجزہ دکھاتے ہیں۔ فرعون نے کہا میں نے غلط کیا، جاؤ جاؤ، پھر دوبارہ منع کرتا ہے۔ اسی طرح کا اخلاق تھا فرعون کا۔ پھر منع کیا، پھر ایسا کام کیا کہ آسمانوں سے مینڈکوں کی بارش ہوئی۔ دہی کا ڈبہ کھولتے تھے تو اس میں بھی مینڈک نکلتا تھا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس معین وقت تھا، اسے جانا تھا۔ فرعون کہنے لگا اگر ممکن ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ ان مینڈکوں کو جمع کر لے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ صحیح ہے، سوائے نہروں کے سب جگہ سے مینڈکوں کو جمع کر لیا گیا۔ جب مینڈک جمع ہو گئے تو اگلے دن پھر اپنی بات پہ اکڑ گیا۔ ٹڈی کا حملہ ہوا۔ اس طرح حملہ ہوا کہ رات کے سوتے وقت ان کی پلکیں تک کھا گئے۔ دوبارہ اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اتنی ضد کی کہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل امان میں تھے۔ بنی اسرائیل جب پانی پیتے تھے تو وہ صاف ہو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی فرعونی پینا چاہتے تھے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ بنی اسرائیلیوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم نہر سے پانی نکالو۔ پانی لیتے تھے، جیسے ہی منہ میں ڈالتے تھے خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے غلط کیا، ہم سے خطا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ ایک دم ضدی لوگ تھے۔ ایک چیز کی فرمائش کرتے تھے، جب وہ پوری ہو جاتی تھی تو اپنی بات سے مکر جاتے تھے۔ ہمیں فرعونیوں میں بھی یہ صفت نظر آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو افراد تھے ان میں بھی یہ صفت نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر چیز پر جر و بحث کرتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے۔ جب عذاب کو دیکھتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیتے تھے۔ جیسے ہی اس عذاب کو ان پر سے ہٹا دیا جاتا تھا تو وہ دوبارہ اپنی پہلی بات پر واپس آ جاتے تھے، مکر جاتے تھے۔ اور تورات بیان کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو حج پر لے کر جانا چاہتے تھے، یعنی حج ان کے زمانے میں بھی ان کے دین میں شامل تھا، ایک خاص اہمیت رکھتی تھی یہ جگہ۔ اسی طرح تورات کے 12ویں باب میں اور 14ویں حصے میں دوبارہ خارج ہونے کا ذکر ہے، اور وہاں پر حج کو حق کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جیم کو گاف تلفظ کرتے تھے۔ خدا فرما رہا ہے کہ وہ اس دن کو تمہارے لیے یادگاری کرے گا اور دائم مسلسل اس کو انجام دو، یعنی 7 طواف، اور اس حج کو خدا کے لیے نگہداری کریں اور اس کو ابدی قانون ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل کر کے اس کو سنبھال کر رکھو۔ اسی طرح دوبارہ حج کا ذکر تورات میں اس کے 34ویں باب کے 35ویں حصے میں ہے، جس کو ذبیح حج کہہ رہے ہیں۔ اس حج میں ذبیح بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اب بقا واپس آتے ہیں۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام مذہب میں تھا۔ انہوں نے اس حصے کو سرکوب کر دیا
کیونکہ اگر قبول کریں گے تو پیغمبر کو قبول کرنا پڑ جائے گا، اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنی شکست کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔